بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی اور درجہ رکھنے والی صورت ہے۔ فاتحہ دراصل قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کتاب کے شروع میں جو کتاب کا اجمالی تعارف ہوتا ہے اس کو دیباچہ کہا جاتا ہے۔ کتاب کے شروع میں کتاب کا جو اجمالی تعارف ہوتا ہے اس کو دیباچہ کہا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، اجمالی تعارف۔ اور وہ اس طرح کے قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ان سارے کے سارے مضامین کا اجمالی تعارف ہے سورہ فاتحہ۔ ان سارے کے سارے مضامین کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با ہے، حرف با، اور حرف با کا بھی نقطہ۔ یہ نقطہ نظر تو نہیں آتا، لیکن دیکھیں اس طرح یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ ساری کی ساری کائنات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت ہے، اور اس کا کمال ہے کہ یہ عجیب و غریب کائنات وجود میں آئی ہے اور عجیب و غریب طریقے سے چل رہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفات ربوبیت اور 5 صفات عبودیت بیان فرمائی۔ عبدیت، کامل بندے ہونے کی 5 صفات عبدیت، عبد سے، اور 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کی بیان فرمائی کہ رب کون ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت لفظ اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی کہ دیکھو اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، خود بخود وجود میں خود بخود موجود ہے، وہ خود بخود موجود، اس کا وجود ذاتی ہے، وہ خود بخود موجود ہے، خود بخود، اور شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، آخر تک ہے، شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، ایسی ذات ہے، خود بخود موجود ہے، اس کا وجود کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، ذاتی۔ تو رب ایسی ذات ہو سکتی ہے کہ اس کا وجود خود بخود ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، ذاتی ہو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اللہ سے یہ بتایا۔ دوسری صفت ربوبیت، وہ رب ہے۔ رب کا معنی ہر چیز کو کمال تک پہنچانے والا۔ خود انسان کو دیکھ لیں، شروع میں آتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے، ہل نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفتہ رفتہ کمال تک پہنچا دیتا ہے، یہ بالغ ہو جاتا ہے، اور جب اس کی طاقت جوبن پہ ہوتی ہے تو اس وقت یہ کہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی اور نہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ دوسروں کو، چیزوں کو خود انسان کو کمال تک پہنچانے والا بھی ہوئی ہے۔ یہ ربوبیت کی دوسری صفت ہے۔
رب وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ صفت ہو. اور ربوبیت کی تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کی صورت میں بیان فرمائی کہ دیکھو رب وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی مہربانی سے کوئی چیز باہر نہ ہو، ہر چیز کو اس کی مہربانی شامل ہو، اور اس کی مہربانی کی وجہ سے وہ موجود اور قائم ہو، اس کو زندگی ملی ہوئی ہو، اس کو ضروریات مل رہی ہو، وہ کھا رہا ہو، پی رہا ہو، پہن رہا ہو، سر چھپانے کی جگہ جو ہے نا وہ مل رہی ہو اس کو. تو ہر چیز کو جس کی مہربانی شامل ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اس کی مہربانی دنیا میں عام ہے کہ ہر کسی کو شامل ہے، ہر کسی، یہاں تک کہ کافر کو بھی شامل، باغی گناہگار کو بھی شامل. باقی وہ بلکہ وہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب والی بات ہے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے محبوبوں کو دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے اور دشمنوں کو مرغے کھلاتا ہے. وہ اس کی ربوبیت کی ادا بڑی عجیب ہے، لیکن یہاں اس کی مہربانی کیا ہے؟ عام ہے. اور اس کی ربوبیت کی چوتھی صفت جو ہے وہ رقیب ہے کہ اس کی مہربانی آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی، فرمان برداروں کے ساتھ خاص ہوگی، کافروں کو شامل نہیں ہوگی. کافر اگر سارے کافر جمع ہو جائے تو اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مہربانی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے. یہ اس کی ربوبیت کی چوتھی صفت ہے. اور پانچویں صفت کہ وہ مالک ہے، حقیقی مالک وہی، حقیقی مالک انسان کا بھی، کل کائنات کا بھی، ہر چیز کا، اس جہان کا، اس جہان کا، ہر چیز کا وہی. تو اور کوئی دکھا دینا کہ اور کوئی اللہ کے سوا ہر چیز کا مالک ہو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کی 5 صفات بیان فرمائی سورہ فاتحہ میں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابدیت کی 5 صفات بیان فرمائی. کامل بندہ ہونے کی، اللہ کا کامل بندہ ہو، اللہ کے کامل بندہ ہونے کی، حقیقی بندہ ہونے کی 5 صفات اللہ نے بیان فرمائی. پہلی صفت عبادت ہے، ایاک نعبد، اس میں اس کا ذکر ہے عبادت. کہ بندے کے اندر کمال یہ ہے، اور بندے کے کامل ہونے کی پہلی صفت یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرے گا، غیر کی عبادت نہیں کرے گا. یہ نہ ہو کہ ہر جگہ جھکے، ہر جگہ رکوع کرے، ہر جگہ سجدہ کرے، اللہ کو بھی سجدہ کرے، اور جہاں کوئی رنگین درخت نظر آ جائے وہاں بھی سجدہ کرے، جہاں کوئی مزار نظر آ جائے وہاں بھی سجدہ کرے. نہیں، اللہ کی عبادت کرے گا. دوسری صفت کامل بندے کی استعانت ہے، وہ مدد بھی اللہ سے مانگے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میرا دنیاوی کام اور اخروی کام، آخرت کا کام ہو یا دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اللہ کی مدد کے بغیر وہ نہیں ہو سکے. بے شک میں اگر دیندار ہوں اللہ کی مدد سے، میں اگر دنیا کی میری ضروریات چل رہی ہے، کام چل رہے ہیں، کام بنا ہوا ہے اللہ کی مدد سے. اور تیسری صفت ایسے بندے کے لیے کہ وہ اللہ سے طلب ہدایت کرے گا. طلب ہدایت، اس کو ہدایت کی فکر ہوگی.
دنیا کی فکر نہیں ہوگی، بات ہدایت کی فکر ہوگی۔ دنیا تو اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے محنت کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، محنت میں کروں گا دے گا اللہ۔ لیکن تیسری وجہ کہ اس کو طلب ہدایت اس میں پائی جائے گی، ہدایت طلب کرے گا، اس کو ہدایت کی فکر ہوگی تیسری پر۔ اور چوتھی صفت یہ وہ اللہ سے اس ہدایت پہ استقامت مانگے گا، اس لیے کہ ہدایت اگر مل بھی جائے، انسان ہدایت پہ قائم ہو جائے لیکن اس پہ ثابت قدم نہ رہے، اس پہ مستقل رہے نا، تو منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ صرف ہدایت مل جانا ہی کافی نہیں ہے، ہدایت ملنے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہنا، استقامت نصیب ہو جانا، اس سے انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا۔ چوتھی صفت وہ اللہ سے استقامت بھی مانگے گا۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے ہدایت پہ، اس لیے علماء کہتے ہیں کرامت ولایت کی علامت نہیں ہے، لازمی نشانی نہیں، لازمی نشانی نہیں ہے کرامت ولایت کی، لیکن استقامت دین پہ یہ لازمی نشانی ہے، کرامت لازمی علامت ہے کرامت کی۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے استقامت مانگتے ہیں، اللہ کے کامل بندے، حقیقی بندے۔ اور پانچویں صفت ان میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی نعمتیں مانگتے ہیں اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے غضب سے اور اللہ کی اور گمراہی سے، اللہ کے غضب سے اور گمراہی سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں مانگتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہے کامل بندوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ربوبیت کی بھی 5 صفات بیان فرمائی اور عبودیت کی بھی، کامل بندہ ہونے، اللہ کے کامل بندہ ہونے، حقیقی بندہ ہونے کی بھی 5 صفات بیان فرمائی۔ پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انسان کو جو نفس ہے نا، اس نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ نفس شیطانی بھی رکھتا ہے اور یہ نفس سبوعی بھی رکھتا ہے۔ سبو کہتے ہیں درندے کو، سبو کہتے ہیں درندے کو، نفس سبوعی بھی رکھتا، اور یہ نفس ملکی بھی رکھتا ہے۔ فرشتہ صفت نفس، فرشتہ صفت، اور یہ نفس بہیمیت بھی رکھتا ہے۔ چوپایا صفت نفس، چوپایا صفت نفس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو 5 نام ابھی ذکر کیے ہیں، ہر نام کی تجلی ان نفسوں کے اوپر پڑتی ہے اور ہر نفس کے تجلی سے اثر بھی مختلف پڑتا ہے۔ لفظ اللہ کی تجلی پڑتی ہے انسان کے نفس مطمئنہ پہ، نفس ملکی پہ، نفس ملکیت پہ۔ تو جب لفظ اللہ کی تجلی پڑتی ہے اس کو اطمینان ملتا ہے۔ نفس ملکیت کو فرشتہ صفت نفس، اور فرشتہ صفت نفس انسان کا کب بنتا ہے؟ جب اللہ کے قانون کا پابند ہو جائے، اللہ کے دین کا پابند ہو جائے۔ انسان جتنا اللہ کے دین کا پابند ہوگا، جتنا اس کا نفس لفظ امارہ سے نکل کے لوامہ بن جائے گا۔ امارہ سرکش، لوامہ جو گناہ پہ گرفت کرے۔ اب دیکھیں ترقی کر دی، پہلے تو سرکش تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی، کفر کرے، شرک کرے، منافقت کرے، جو مرضی کرے، کوئی پرواہ نہیں، نفس امارہ سرکش۔
اور پھر جب یہ دین کی طرف آیا، کچھ دین پہ چلا، تو اب نفس لوامہ بنا۔ اب اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف چلتا ہے تو اس کو جو ہے نا ملامت کرتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور ایک پھر نفس مطمئنہ ہے، جس کو نفس ملکی بھی کہا جاتا ہے۔ نفس ملکیت، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ چلتا ہے تو اس کو اطمینان ملتا ہے، اطمینان۔ اللہ کے دین کے خلاف چلتا ہے تو پھر بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کا ذاتی نام، اس کی تجلی جو پڑتی ہے تو انسان کا جو یہ نفس ملکیت ہے اس کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت، رب ہونے کی، جب اس کی تجلی پڑتی ہے تو نفس شیطانی وہ زیر ہو جاتا ہے، زیر، مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے دل و دماغ میں کوئی اثر نہیں ڈال سکتا، اور اس کے شرور سے اور فتنوں سے انسان کا دل و دماغ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفت رحمانیت کی تجلی جب پڑتی ہے تو اس سے جو نفس سبوئی ہے، درندہ صفت نفس، یہ جو ہے یہ مغلوب ہو جاتی ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمیت، اس سے انسان کی جو صفت بہیمیت ہے، چوپایا صفت، یہ مغلوب ہو جاتی ہے، یہ مغلوب ہو جاتی ہے اس کی تجلی سے، اور انسان بہیمیت سے ملکیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر اس میں صرف یہ چوپایا صفت غالب رہے، چوپایا صفت ملکیت پر، یہ درندہ ہوتا ہے، درندہ نما انسان ہوتا ہے، پھر انسانوں کو، دوسرے انسانوں کو چیرتا اور پھاڑتا ہے، ان کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے۔ لیکن آج جو ڈکیتی کرتے ہیں، انسان کو دو ٹکوں کے لیے مار دیتے ہیں، ان کی وہی نفس بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ رحمان سے، رحیم سے تعلق نہیں، رحمان رحیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق تب وہ دین کو جانے، دین کو پہچانے، کوئی عبادت کرے، کوئی اللہ اللہ کرے تو دین سے تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ نفس بہیمیت غالب ہے، چوپایا پن۔ تو ایسے انسان انسانی شکلوں میں درندے ہوتے ہیں، دو ٹکوں کے لیے انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا منہدم ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ میرے اوپر جو ہے نا اتنا بھاری نہیں گزرتا جتنا ایک انسان کا ناحق قتل ہو، ایک انسان کا۔ پھر اچھی جائے کہ ایمان والا ہو، ایمان والے کی عظمت، ایمان والے کی قیمت وہ تو بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور صرف ایمان والا نہیں، ایمان والے کے ایمان کی وجہ سے اس کا جان بھی اسی طرح معزز ہے اور اس کا مال بھی اسی طرح معزز ہے۔ دیکھا ایمان کتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان کی وجہ سے جان بھی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی اتنا قیمتی اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے اندر کثافت ہے، یہ جو مٹی کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے نا، کثافت کے بھاری پن کو، اس کی وجہ سے اس میں کیا بھاری پن پایا جاتا ہے۔ اس بھاری پن کی وجہ سے، کثافت کی وجہ سے اس کی کشش دنیا کی طرف ہوتی ہے، دنیا کی مادی چیزوں کی طرف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کی طرف ہوتی ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت، مالک ہونے کی تجلی پڑتی ہے، حقیقی مالک ہونے کی تجلی، تو اس سے اس کی ایک کثافت باریکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، لطافت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس میں کمال آتا ہے، پھر غفلت کی بجائے اللہ کی یاد کی طرف جاتا ہے، دنیا کی مادی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور حقیقی مقصد کی طرف یہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کمالات جمع کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ذات کمالات والی، وہ ذات کمالات والی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے جو درخت ہیں ان درختوں کی قلمیں بنا لو اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو
اور میرے کمال کے جو نام ہے صفات ہیں ان کو لکھتے جاؤ، قلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میری صفات اور میرے نام ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا ہے وہ، ظاہر ہے جتنا وہ بڑا ہے اتنا اس کا دین بھی بڑا ہے، اتنا اس کا نبی بڑا ہے، اس کی سنت بڑی ہے، اتنا اس کا قرآن بڑا ہے۔ اور ظاہر ہے اتنی بڑی چیز جب اللہ نے ہمیں عطا کی تو ہمیں تو اتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے اتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی قدر کریں، قرآن کی قدر کریں، قرآن کو، اس کے دین کو سینے سے لگا کے قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس طرح اللہ کے شاکر اور فرمانبردار بندے بن جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین میں، ایمان میں، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی میں ترقی دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں، اللہ ہمارا بھی محتاج نہیں، ہماری دینداری کا، عبادت کا ہی محتاج نہیں، تو اللہ کسی اور کو ہماری جگہ کھڑا کر دے گا، لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔